تو ہمارے قریب ترین کیمپ میں 2 خاتون بیٹھی ہوئی اور وہ فش پکا رہی تھیں, پراپر ڈریس میں تھیں. وہ لوگ اس پہ وہ بنا لیتے ہیں, لوگ لیڈیز کے پاس جا رہے ہیں. میں نے 2-3 دوستوں کو لیا, میں نے کہا چلو ان سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں. اگر یہ قانون پاس ہو گیا نا تو وہی حشر ہمارا ہوگا جو بینکاک کا ہوا تھا. ہم کہیں تفریح کے لیے گئے, وہ بینکاک میں ہے نا ماشاءاللہ, وہاں جنگل بڑے بڑے ہیں, تو وہاں ہم کیمپنگ کے لیے گئے. مغرب کے بعد کیمپ لگایا, بکرا کٹا, لڑکے تھے ڈیفنس کے, اللہ انہیں جزائے خیر دے, وہیں کے مقامی ہیں. تو گھومنے پھرنے گئے, کڑھائی وڑائی پکا رہے ہیں, پتہ نہیں بکرا کٹا تھا یا یہیں سے گوشت لے کر, واللہ عالم مجھے یاد نہیں ابھی. وہاں تو کاٹنا, ان کے سامنے بکرا کاٹ دو وہ ایسے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو مجھے شوق ہے تھوڑا سا کلچر کو دیکھنے کا. میں نے تو ان لوگوں سے کہا ان کے گھروں میں مجھے لے کے جاؤ, یہ رہتے کیسے ہیں, ان کا فیملی سسٹم کیسا ہے. تو جنگل تو ہر جگہ ہی دیکھ لیتا ہے نا آدمی. تو وہاں میں نے کہا کیمپنگ لوگوں نے, وہیں کے تھائی لینڈ کے مقامی لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں, تو میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں, ان لوگوں سے, فیملیوں سے ملتا ہوں. تو ہمارے قریب ترین کیمپ میں 2 خاتون بیٹھی ہوئی اور وہ فش پکا رہی تھیں. میں نے 2-3 دوستوں کو لیا, میں نے کہا چلو ان سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں. پراپر ڈریس میں تھیں وہ, لوگ اس پہ وہ بنا لیتے ہیں, لوگ لیڈیز کے پاس جا رہے ہیں. 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, میں نے کہا تھوڑا ان سے انٹرویو لیتے ہیں. اور وہ تھائی زبان, ایک ساتھی ہمارے تھائی بھی جانتے تھے, اردو بھی جانتے تھے, ان کو لے گیا میں کہ یار جو میں کہوں وہ تھائی میں ترجمہ کرنا. تو میں دیکھ رہا تھا یہ کھاتے کیا ہیں, تو وہ فش کو نا ثابت پانی میں بوائل کر کے سوپ بنا کے پی رہے تھے وہ لوگ. میرا تعارف کروایا ہمارے ڈیفنس کے ساتھی نے کہ یہ تھائی زبان میں نا کہ یہ مفتی صاحب ہیں. اس کو کیا پتا بیچاروں کو مفتی کیا ہوتا ہے, نہیں کہ روحانی پیشوائیں. جب پگڑی چھگڑی بھی ہم نے باندھی ہوئی تھی تو ان کو لگا کہ کوئی روحانی چیز ہے یہ. تو انہوں نے مجھے کہا, وہ 2 لیڈیز جو تھیں, انہوں نے کہا کہ آپ دعا بھی کرتے ہیں تھائی میں؟ کہا, میں نے کہا ہاں. کہا ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں اولاد دے دے. میں نے کہا 2 لیڈیز ہیں, ان دونوں کے اولاد نہیں ہوگی, پتہ نہیں ایک کا شوہر کہاں ہوگا, تو شاید دونوں کو نہیں چاہیے. میں نے کہا آپ دونوں کے ساتھ مسئلہ ہی ہے. انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں. میں نے ساتھی سے کہا اس لیے تو اولاد نہیں ہو رہی, اسی لیے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کم بختوں میں میاں کون سا ہے اور بیوی کون سی. یہ حشر آپ کا ہونے والا ہے اگر یہ قانون پاس ہو گیا. فیوچر میں ہماری نسلیں ایسی ہوں گی. پشاور جاؤ مزہ آتا ہے یار, پٹھانوں کو دیکھ کے, وہ مرد مرد لگتے ہیں ٹائٹ. باقیوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں لگتے, وہ بھی لگتے ہیں. یہ کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, سارے ہی مرد ہیں. وہاں ذرا زیادہ احساس ہوتا ہے, کھڑ تکڑ چڑھ پشتوں میں گڑے گڑے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, یعنی لینگویج سے بھی مرد لگ رہے ہوتے ہیں. تو شکر کرو میرے بھائی, اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے, ہمیں پتہ ہے, کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں. آدمی کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آدمی, لیڈیز کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ نے عورت کی صفت بیان کی, اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. زیورات میں پلتی ہے, یہ عورت کی نیچر ہے, اس پہ اچھا لگتا ہے, یہ اس کو جانے دو بیوٹی پارلر. یہ مردوں کے کام نہیں ہے. بچاؤ اپنی نسلوں کو اس عذاب سے, اس تباہی سے. اللہ کسی کو ہیجڑا بنا دیتا ہے, مخنث بنا دیتا ہے, یہ بہت بڑی آزمائش ہے نا. اللہ نے ہمیں اور ہماری عورتوں کو اس آزمائش سے بچا لیا, کسی کو عورت بنا دیا, کسی کو مرد بنا دیا. یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ جس کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش, اور جس کو عورت بنایا وہ مرد بننے کی کوشش. تو پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ بھرپور آواز اٹھانی ہے کہ ہم اس بے غیرتی والے قانون کو اپنے ملک میں پاس نہیں ہونے دیں گے.
بھرپور آواز اٹھانی ہے, جو جتنی آواز اٹھا سکتا ہے اٹھائے.